अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सूरह फातिहा की ताकत। टांगों में दर्द ख़त्म करने के लिए सूरह फातिहा को इस तरह पढ़ें। कमर दर्द को ख़त्म करने के लिए सूरह फातिहा को इस तरह पढ़ें। कि आधे सर में दर्द ख़त्म करने के लिए सूरह फातिहा को इस तरह पढ़ें। फालिज के मर्ज से बचने के लिए सूरह फातिहा को इस तरह पढ़ें। मोहतरम नाजरीन, सूरह अल फातिहा कुरान की पहली सूरह है। इसमें कुल 7 आयतें हैं जिसमें अल्लाह के बताए रास्तों पर चलने की, उसकी ताकत और गुनाह से माफ़ी की दुआ शामिल है। सूरह फातिहा में फातिहा शब्द का मतलब होता है किसी चीज़ की चाबी या किसी चीज़ को खोलना। चूँकि सूरह फातिहा कुरान की पहली सूरह है, इसलिए इसमें फातिहा का मतलब भी इसकी पहली सूरह होने को साबित करता है। हम हर नमाज में इस सूरह को पढ़ते हैं। इसी बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये सूरह कितनी मुक़द्दस और बरकत वाली सूरह है। तो नाज़रीन, लिहाजा ये मालूमात हासिल करने के लिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। और आप सभी भाई और बहनों से एक छोटी सी गुजारिश करेंगे कि जल्दी से आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो फ़ौरन से आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए आप ही की ज़रूरत की वीडियो लाते रहते हैं। मोहतरम नाजरीन, अगर आप दुनिया के गमों आलम से तंग आ गए हो, किसी जगह पनाह ना मिलती हो, मशाइल बेशुमार हो गए हो और वसाइल ना होने के बराबर हो, आपका बाल बाल कर्ज में झगड़ा हुआ हो, आपके दोस्तों ने भी आपसे मुंह मोड़ लिया हो, रोज़गार की तलाश में हो लेकिन रोज़गार नहीं मिल रहा हो और दिन ब दिन गुर्बत और तंगदस्ती चली जा रही हो, तो आज की ये वीडियो मुकम्मल देखिएगा। इसमें बहुत सारे पेचीदा मसाइल और इनका आसान हल बता दिया गया है। अफलास के दलदल में आप धंसते चले जा रहे हो तो ऐसे हालात में आप इस मलिकी हकीकी के दरबार में सर झुकाएं जो सबकी सुनता है और सबसे ज़्यादा अता करने वाला है। उससे बढ़कर कोई करीम नहीं, कोई मेहरबान नहीं, कोई रहम करने वाला नहीं, कोई सकी नहीं। आप उस मालिक कौन व मक्का में कामिल भरोसा करते हुए और यकीन रखते हुए अगर उसका दर बंद हो गया तो फिर कोई और दर आपके लिए खुलने वाला नहीं, और अगर उसने आपको अता करने का फैसला कर लिया तो कोई आपको महरूम करने वाला नहीं। इस ईमान और यकीन के साथ सूरह फातिहा का ये अमल करें। 40 मरतबा दुरूद इब्राहिम पढ़ें और सजदे में चले जाएं और ये तसव्वुर करें कि आपका सर ज़मीन पर नहीं बल्कि हक अल्लाह ताला के कदमों पर रखा है। इस तसव्वुर से भीगी हुई आँखों और कल्ब की रकात के साथ अपनी परेशानियाँ अपने रब के हुजूर रखें और उस रब से मांगे। इंशाअल्लाह इतना मिलेगा आपसे संभाल नहीं जा सकेगा, क्योंकि वह जात तो देने के लिए हर वक्त तैयार है। सूफिया इकराम से मनकुल है कि जो कुछ पहले किताबों में था वह सब कलामे पाक में मौजूद है, और जो कुछ कुरान हकीम में है उसका खुलासा सूरह फातिहा में है, और जो कुछ सूरह फातिहा में है इसका खुलासा बिस्मिल्लाह में है। मशाइख ने लिखा है कि अगर सूरह फातिहा को ईमान और यकीन के साथ पढ़ा जाए तो हर बीमारी से शिफा मिलती है। मोहतरम नाजरीन, सूरह फातिहा हमें अल्लाह के बताए रास्तों पर ले जाती है। हम हर नमाज में इस सूरह को पढ़ते हैं और ये गवाही देते हैं कि अल्लाह के सिवा इस दुनिया में कोई माबूद नहीं है। सूरह फातिहा पढ़ना हर तरह से अफजल है। ये हमारे बदन और दिल को महफूज रखती है। इस सूरह को पढ़ने में बहुत शिफा है। आज हम यही बताएंगे कि सूरह फातिहा को पढ़ने के क्या क्या फ़ायदे हैं और इसकी क्या फजीलत है। सूरह फातिहा को पढ़ने के फ़ायदे, ये हर नमाज में पढ़ने वाली सूरह हैं जिसे शख्स अल्लाह के करीब रहता है और कई इनामों का हकदार बनाता है। सूरह फातिहा पढ़ने वाला शख्स हर तरह की बीमारियों से महफूज रहता है। ये सूरह हमें बीमारियों से बचाती है। ये सूरह हमारे दिल को मजबूत रखती है, हमारे दिल में मौजूद नफरत और गुस्से को बाहर निकालती है। ये सूरह हमारे दिलों में पनप रहे नापाक इरादों को करने से रोकती है।
سورہ فاتحہ پڑھنے والے شخص کی اللہ بہت مدد کرتا ہے اور اسے ہر پریشانی سے بچاتا ہے۔ یہ سورہ ہمیں دشمنوں سے محفوظ رکھتی ہے۔ یہ سورہ پابندی سے پڑھنے والے شخص کی حفاظت ذمہ داریاں اللہ کی ہو جاتی ہے۔ یہ سورہ ہمیں قیامت کے دن ہونے والے عذابوں سے بچائے گی اور ہمارے سزاؤں کو کم کرے گی۔ سورہ فاتحہ ہمیں ہمیشہ صحیح راستہ دکھاتی ہے۔ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ غلط راستوں پر چل رہے ہیں تو آپ سورہ فاتحہ روز پڑھیں، انشاءاللہ آپ کو یہ سورہ صحیح راستوں پر لے جائے گی۔ سورہ فاتحہ ہمارے دماغ کو بہت مضبوط رکھتی ہے اور ہمیں ٹینشن اور پریشانی سے چھٹکارا دلواتی ہے۔ سورہ فاتحہ ہمیں اللہ کے بہت قریب لاتی ہے، جس کی بدولت ہم گناہوں سے بچے رہتے ہیں۔ سورہ فاتحہ پڑھنے والے شخص کے لیے اللہ جنت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھنے والا شخص بری بلاؤں اور آفتوں سے محفوظ رہتا ہے۔ سورہ فاتحہ الحمد شریف کا دوسرا نام منجی ہے، مطلب نجات دینے والی۔ حدیث میں ہے کہ یہ سورت ہر اس مقصد کے لیے فائدہ مند ہے جس مقصد کے لیے اسے پڑھا جائے۔ اس سورت کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں اللہ کے 5 بہت ہی عظیم الشان اور مرتبے والے نام کا ذکر ہے اور اسی میں اسم اعظم ہے، اور اسم اعظم کی فضیلت یہ ہے کہ اس کے ساتھ دعا کی جائے تو دعا ہر حال میں قبول ہوتی ہے اور سوال کیا جائے تو عطا کیا جاتا ہے۔ رزق میں بڑھوتری اور دوسروں سے بے نیازی کے لیے جو شخص رزق میں بڑھوتری اور لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچنا چاہتا ہے اس کے لیے یہ وظیفہ مفید ہے۔ روزانہ عشاء کی نماز کے بعد 28 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں۔ نزلہ و زکام کا علاج: اگر کوئی نزلہ و زکام سے پریشان ہے تو انشاءاللہ یہ وظیفہ مفید ہے۔ 3 بار سورہ فاتحہ پڑھیں، پھر مریض پر دم کر دیں یعنی پھونک دیں۔ اگر کسی کو قرآن مجید یاد نہ ہوتا ہو تو یہ وظیفہ ضرور کریں، انشاءاللہ اس کی برکت سے قرآن جلد حفظ ہو جائے گا۔ روزانہ 100 مرتبہ سورہ فاتحہ عشاء کی نماز کے بعد پڑھیں۔ کینسر کا علاج ایک عمل جس کا تجربہ کیا جا چکا ہے۔ کینسر سے پریشان لوگ ضرور اس کو عمل میں لائیں، انشاءاللہ ضرور فرق محسوس کریں گے۔ یہ وظیفہ فجر کی سنتوں اور فرض سے پہلے یعنی فجر کی سنتوں اور فرض کے درمیان کریں۔ 41 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے آخری میم کو الحمد کے نام سے ملا کر پوری سورہ فاتحہ پڑھیں، جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ پھر پانی پر دم کر کے مریض کو پلا دیں۔ پورے سال امن اور تندرستی سے حفاظت ہوگی۔ جو شخص سورہ فاتحہ کو رمضان کی پہلی رات میں 41 مرتبہ پڑھے وہ پورا سال امن اور حفاظت و تندرستی سے بچا رہے گا۔ ٹانگوں میں درد کے لیے: اگر کسی کی ٹانگوں میں شدید درد ہو، کسی طرح آرام نہ آتا ہو تو رات کو سوتے وقت یہ درد بڑھ جاتا ہو تو اس درد کو دور کرنے کی غرض سے باوجود حالت میں سورہ فاتحہ چینی کی پلیٹ پر لکھیں اور خاص خالص روغن زیتون سے اس کو دھو کر کسی چیز میں ڈال لیں۔ اس کے بعد 70 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر اس پر دم کریں اور ہر روز رات کو سونے سے پہلے اس تیل کی مالش کریں۔ انشاءاللہ چند دنوں میں ہی آپ کو فرق محسوس ہوگا اور درد کی شکایت ختم ہو جائے گی۔ کمر کے درد کے لیے: سردی کے موسم میں موسمی اثرات کے باعث ہونے والے کمر درد میں افاقہ حاصل کرنے کے لیے باوجود حالات میں شیشے کی پلیٹ پر 1 مرتبہ سورہ فاتحہ لے کر روغن بلیشان خالص سے اس کو پانی کی طرح دھو لیں۔ پھر اس تیل پر 70 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر کسی شیشی میں تیل محفوظ کر لیں۔ کمر درد ہونے کی صورت میں اس تیل کی خوب اچھی طرح مالش کریں، انشاءاللہ تعالی درد میں آرام آ جائے گا۔ نصف سر درد کے لیے: اگر کسی کو نصف یعنی آدھے سر میں شدید درد ہو اور کسی طرح آرام نہ ہوتا ہو تو دوسرا شخص باوجود حالت میں انگوٹھے اور درمیان والی انگلی میں سے اس کو کنپٹیوں کو زور سے دباتے ہوئے سورہ فاتحہ پڑھنا شروع کریں اور پڑھتے ہوئے آہستہ آہستہ دونوں انگلیوں کو ماتھے کے درمیان پیشانی پر ملا دیں اور سورت ختم کریں۔ یہ عمل 3 مرتبہ کریں اور 3 دن تک بلہ ناگہ کریں، انشاءاللہ تعالی سورہ فاتحہ کی برکت سے درد میں آرام آ جائے گا۔ تنگ دستی دور کرنے کے لیے: جو کوئی یہ چاہے کہ اس کی تنگ دستی دور ہو جائے، اس کی روزی فراخ ہو جائے
اس کے یہاں دولت کی بارش ہو جائے، تو اسے چاہیے کہ وہ ہر نماز کے بعد توجہ کے ساتھ اور ایک سوئی کے ساتھ 21 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگا کرے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ وہ جو بھی دعا مانگے گا بارگاہ میں الہی میں قبول ہوگی، اس کی تنگ دستی سورہ فاتحہ کی برکت سے دور ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ غیب سے اس کی روزی کے لیے ایسے اسباب پیدا فرمائے گا جس سے اس کی روزی فراخ ہو جائے گی، اس کی تنگ دستی خوشحالی میں بدل جائے گی۔ آج کل کے مسلمانوں کو دن بھر موبائل چلانا منظور ہے، بے مطلب کی چیخیں دیکھنا منظور ہے، لیکن قرآن اور نماز پڑھنے کے لیے لوگوں کو وقت ہی کہاں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج کا مسلمان مکار، چغلخور اور غیبت سے بھر چکا ہے۔ آج کا مسلمان اس لیے پریشان ہے کیونکہ وہ اللہ کی عبادت کے لیے وقت نہیں نکالتا۔ انہیں لگتا ہے کہ ہم صرف رمضان میں عبادت کریں گے، پورے سال کے گناہوں سے بچ جائیں گے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اللہ کی عبادت آپ کو ہر دن کرنا ہے، تبھی آپ ایک اچھی اور خوشگوار زندگی جی پائیں گے اور اللہ کے عذابوں جیسے بیماریوں اور حادثوں سے بچے رہیں گے۔ خیر، ہم سب کو چاہیے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، اس کے بتائے راستوں پر چلیں۔ یا اللہ تو مجھے جسمانی صحت اور عافیت عطا فرما، یا اللہ میری قوت سماعت میں عافیت عطا فرما، یا اللہ میری قوت بینائی میں عافیت و سلامتی عطا فرما، یا اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، یا اللہ دور کر دے تکلیف کو میری، یا پروردگار شفا دے دے کہ تو ہی شفا دینے والا ہے، تیری شفا کے علاوہ کوئی شفا نہیں۔ ایسی شفا دے جو بیماری کا ہر اثر دور کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور سب کو اپنی رحمت کے سائے میں رکھے، آمین اللہم آمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ میرا سننا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہوں میں قبول اور مقبول فرمائے، آمین۔ آپ سب بھی کومنٹ باکس میں آمین ضرور لکھیے گا، کیا پتہ کسی کے آمین کہنے سے اللہ پاک دعا قبول کر لے۔